پھر آپ نماز میں تشریف صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی صلاۃ و سلام علیک سیدی آج کا یہ جمعہ شریف ہم سب کا اللہ کی بارگاہ میں آنا، اس کی بارگاہ میں بیٹھنا، دعا کرنا، سننا، اپنی بارگاہ میں اللہ قبول اور منظور فرمائے۔ آپ کی اور میری دل کی دھڑکن، آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت قبلہ پیر سونا ماہی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی وہ اس مسجد میں آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ان کو بد نظروں سے محفوظ فرمائے۔ قبلہ حافظ شہباز صاحب نے جو حضور کے عشق میں نعت پڑھی ہے، دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ یہ نعت ہو اور ہم روضہ رسول کے سامنے بیٹھیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ آج کل تو نعت خوانی کا بھی ایک عجیب ماحول ہو گیا ہے، ایسی نعتیں اور ایسے نعت پڑھنے والے بہت کم ملتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقت میں نعت ہے جو دل سے پڑھی جائے، جو سوز اور گداز میں پڑھی جائے، کیونکہ نعت خواں کا ایک ایسا مقام ہے جس کو حضور نے اپنے ممبر پر کھڑا کر کے فرمایا، حسان میری تعریف کرو۔ تو آپ سوچیں، اب زبان ہو حسان کی، تعریف ہو مصطفیٰ کی، ہم تو مسجد میں آ کر نعت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن آپ سوچیں جس کی نعت پڑھی جا رہی ہو اس کو دیکھ کر نعت پڑھنے ہم تو خیالات کی دنیا میں جا کر نعت پڑھتے ہیں، نعت سنتے ہیں۔ تو میں نے کہا جن کی نعت پڑھی جا رہی ہو وہ محبوب سامنے بیٹھے ہو، پھر بندہ عرض کرے کہ سن عرض میری دل بر میں پھر آپ سوچیں اس وقت محبوبیت کا اور عاشق اور معشوق کا، محب اور محبوب کا، طالب اور مطلوب کا پھر کیا مقام ہوگا، پھر کیا رونق ہوگی۔ کیونکہ کل میں گولڈا شریف حاضر تھا، حضور اعلیٰ تاجدار گولڈا کا ایک فیضان اور تصرف نظر آ رہا تھا پورے مجمع کے اندر۔ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے دیکھا بھی ہے، پھر دیکھ کے صورت نو میں جانا، اس صورت نو میں جانا، مطلب دیکھا تو پھر لکھا، اس صورت نو میں جانا کھا، صرف جان نہ کھا، جانان کے جان جا۔ جب آپ کو دوسری دفعہ دیدار ہوا وادی حمراء میں، آپ فرمایا مدینہ شریف جا رہے تھے تو راستے میں ہم رکے وادی حمراء میں، تو وہاں پر نیند آئی تو حضور نے پھر ایک دفعہ کرم فرمایا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب دوسری دفعہ دیدار ہوا تو میں نے عرض کی کہ لاہو بخت مخطط برد یمن، لاہو بخت، اے حضور تیری جو آپ نے یہ جو یمنی چادر پہنی ہوئی ہے نا، آپ نے چہرے انور اس کو اتارے، پہلے علی آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ لاہو بخت مخطط برد یمن، ایک قصور میرا نہیں، تار کا حافظ ہے چھیڑی، دوسرے بولو سبحان اللہ۔ لاہو بخت مخطط برد یمن، اے حضور یمنی چادر جڑی تسی پائی ہوئی ہے، یہ ذرا مخت لہو، من بھامنی جھلک دکھاؤ سجا، من بھامنی جو میرے دل کو اچھی لگتی ہے آپ من بھامنی جھلک دکھاؤ سجا، اے نہیں او اے مٹھیاں گالیاں لاؤ بچھانا، او اے مٹھیاں گالیاں لاؤ بچھانا، جو ہمرا وادی سنگ دریا۔ معلوم اس کلام سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ دیدار پہلے ہو چکا ہے،
جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول۔ سبحان اللہ۔ ہر بندہ یار کو راضی کرنے کے چکر میں ہے۔ اچھا کوئی اللہ کی رٹ لگا کر یار کو راضی کر رہا ہے، کوئی اوپر سے چادر تان کر یار کو راضی کر رہا ہے، کوئی رقص کر یار کو راضی کر رہا ہے، کوئی سما کی پروازوں میں بلندیوں میں اپنے یار کو راضی کر رہا ہے۔ مقام تو ہر کسی کا اپنا ہے، ہر کسی کا اپنا مقام ہے اور ہر کسی کی اپنی دنیا ہے، لیکن ہمیں چاہیے جس سلسلے کا بھی بزرگ ہو ہمیں ادب اور احترام سے پیش آنا، محبت کرنی چاہیے۔ کوئی نقشبندی بزرگ ہو تو وہ ہماری سر آنکھوں پر، کوئی چشتی بزرگ ہے تو وہ ہماری سر آنکھوں پر، کوئی شاذلی بزرگ ہے، اور بھی بہت سارے سلسلہ قادریہ کو دیکھ لیں۔ حضور غوث الاعظم محبوب سبحانی، آج 29 ربیع الثانی ہے، مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ حضور غوث الاعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مریدوں کی ضمانت دیتا ہوں کہ جب تک وہ توبہ نہیں کریں گے ان کو موت نہیں یہ غوث الاعظم کا فرمان ہے کہ جو میرے سلسلے میں مرید ہے یا جو سلسلے قادریہ سے محبت رکھتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں عبد القادر اس کی ضمانت دیتا ہوں جب تک توبہ نہیں کرے گا اس پر موت نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور غوث الاعظم محبوب سبحانی کا فرمان ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں آپ جس سلسلے میں مرید ہیں، جس سلسلے سے محبت رکھتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا تم یقین جانو اور سمجھو کہ تمہارا پیر کامل ہے۔ فرمایا اگر تمہارے ذہن میں کوئی خلش آ گئی کہ تمہارا پیر کامل نہیں، فرمایا اس کا جو پیر ہوگا وہ کامل ہوگا۔ فرمایا کہ اس کا بھی کامل نہیں ہے تو تمہارا پردادا پیر کامل ہوگا۔ اگر کوئی بھی تمہاری نظروں میں کامل نہیں، فرمایا پھر بھی پریشان نہ ہو، عبد القادر کو پیچھے بیٹھا ہے۔ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت پھر بھی نہیں، فرمایا عبد القادر کو پیچھے۔ آپ کا سیدھا غوثہ میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام کمالات سے نواز دیا ہے، اللہ نے مجھے ہر چیز عطا فرما دی ہے۔ مریدی لا تخف اللہ ربی، آپ فرمایا میرے مریدو خوف نہ کرو، اللہ قادر کو ہر کمال سے نواز دیا۔ دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخلقلۃ علی حکم اتصالی۔ غوث العالم فرماتے ہیں اللہ نے جتنے بھی شہر بنائے عالم دنیا، میں عبد القادر ان کو ایسے دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کوئی ہو سکتا ہے۔ اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑی ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں گولڈن شریف کا مرید ہوں۔ آقا صاحب اپنے پیر خانہ حضرت قبلہ احمد پور شریف فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ میں وہاں کا مرید ہوں، اور بھی جس سلسلے سے تعلق رکھنے والے ہیں ہر بندہ فخر سے کہہ سکتا ہے میں فلاں سلسلے کا مرید ہوں۔ آپ سوچیں جو ڈائریکٹ رسول اللہ کے سبحان اللہ، اور ڈائریکٹ رسول اللہ کے مرید ہیں، یار جو جنہوں نے حضور کی آنکھوں سے فیض لیا، جنہوں نے حضور کی زبان سے فیض لیا، جنہوں نے حضور کے سینے سے فیض لیا، جنہوں نے جو حضور کے سامنے بیٹھ کر حضور کی اللہ اکبر رب کی صورت کو دیکھتے تھے، سبحان اللہ، رب کی صورت کو جو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت میں ڈھال کر محمد کی صورت بنا دی۔ تو میں کر رہا ہوں جو ڈائریکٹ حضور کے مرید ہیں ان کے خلاف باتیں استغفر اللہ، جنہوں نے رسول اللہ سے فیض لیا، جو حضور کی محفل میں بیٹھے، یا جس کو کسی ولی کامل کی صحبت کا ایک لمحہ مل جائے وہ بندہ خوش نصیب ہے، اپنی قسمت میں وہ رش کرتا ہے کہ غوث پاک کی صحبت ملی، کی محمد شاہ کی صحبت ملی، باقی اولیاء کرام کی صحبت ملی۔ تو آپ سوچیں جن کو ایک لمحہ مصطفیٰ کی صحبت مل جائے، جن کو ایک سننے میں تو یہ کہ ایک زمانہ صحبت باولیاء میں سلسلات میں لیا، اولیاء کی محفل میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی پہلی عبادت سے بہتر ہے، اور جو ایک
لمحہ مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے، جن کو حضور کی رفاقت مل جائے، جن کو حضور کی صحبت مل جائے، اللہ اکبر، نہ ان صحابہ جیسا کوئی ہے، نہ حضور کے یاروں جیسا کوئی ہے، بولو نا سبحان اللہ، نہ ان حضور کے یاروں، اور اچھا یار بھی وہی پیارے لگتے ہیں جو وفادار ہو، بولے نا سبحان اللہ، یار تو بہت ہوتے ہیں لیکن زیادہ یار پیارے وہی لگتے ہیں جو وفادار ہو، تو میرا تو ایمان ہے محمد کا ہے یار وفادار، بولو سبحان اللہ، یا سبحان اللہ، کا ہر یار وفادار ہے حضور کی۔ دیکھو سنی ہوتا ہی وہی ہے جو رسول اللہ کی ہر نسبت کا حیا کرے، جو رسول اللہ کے ہر تعلق کا حیا کرے۔ دیکھو نہ ہم ناصری ہیں، نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم خارجی ہیں، نہ ہم رافضی ہیں، ہم ہیں سنی۔ تو سنی ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ، نہ ہم خارجیوں کی گود میں بیٹھ کر پڑھنے والے ہیں، نہ ہم رافضیوں کی گود میں بیٹھ کر پڑھنے والے ہیں، ہم سنی ہیں۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو غوث الاعظم جیلانی کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو داتا علی حجویری کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو بابا فرید عرضی ایسے بولے کہ سبحان اللہ، بابا صاحب کا نام آیا، میں نے کہا ہمارا وہ عقیدہ ہے کہ بابا فرید الدین کے مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں 40 سال اس مسعود نے وہ کام کیا جو اللہ نے حکم دیا، 40 سال میں نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی، حکم عدولی نہیں کی، اس نے مجھے جیسے حکم کیا میں نے ویسا کیا۔ اب عالم یہ ہے 40 سال بعد میں جیسے کہتا ہوں وہ بھی ویسے، سبحان اللہ، یاری کا مزہ بھی تو تب آتا ہے کہ جب دونوں طرف سے عشق کر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق کر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، اونچی آواز۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اولیاء کاملین کی زندگی پڑھو، ان کی سیرت پڑھو، انہوں نے اللہ کو کیسے راضی کیا، تو پھر ایمان سمجھ آتا ہے نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے، وہ تجھ سے تب پوچھے گا جب تو پہلے اس کی رضا میں راضی رہے، اس کے ہر حکم کو مانے گا، اس کی رضا میں، اس کی رضا کو اپنی رضا سمجھے گا۔ اگر تیرے ساتھ کوئی حادثہ ہوا، کوئی نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، گھر میں کوئی نقصان ہوا، اگر تو اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر چپ کر دے گا تو اللہ بھی فرمائے گا فرشتوں دیکھو نا یہ میری رضا راضی ہے، اس کو اور زیادہ نوازو، سبحان اللہ، شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید، فرمایا کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، تو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندوں کا شکر نہیں ادا کرتا رب کا کیسے ادا کرتا۔ اولیاء کی زندگی کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم پہ ہے، سیدھا رستہ کیا ہے؟ لیکن سیدھا رستہ تو کچھ اور ہے، یہ بھی سیدھا رستہ ہے۔ امام بیٹھے ہیں، ایک بندہ حاضر ہوا، اس نے عرض کی حضور صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ فرمایا میرا ابا علی صراط مستقیم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس نے عرض کی حضور آپ کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں، توجہ ہے آپ لوگ، سبحان اللہ، حضور آپ کوئی وظیفہ بتائیں میں وہ وظیفہ کروں۔ ذرا بولے سبحان اللہ اونچی آواز، اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑی ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں بولے ذرا درود شریف پڑھیں اور اونچی آواز سے سبحان اللہ بولو۔ تو میں آج کر رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے ہیں، ایک بندہ حاضر ہوا، اس نے عرض کی حضور مجھے کوئی وظیفہ اور جنت میں چلا جاؤں۔ آپ ایک طرف توجہ فرمائے، آپ نے فرمایا کیا تمہیں وظیفہ بتاؤں؟ اس نے کہا حضور جو بھی بتائیں لیکن اسے جنت مل جائے۔ فرمایا جا ہم سے محبت رکھتا ہے؟ فرمایا جی۔ فرمایا ہمارا نام بھی تیرے لیے جنت کی، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم شریعت میں چلیں، آپ کے لیے عمل کریں، مشائخ کے لیے ضروری ہے شریعت پہ چلیں، بلال نظام کے لیے ضروری ہے شریعت پہ چلیں۔ تمام عالم اسلام میں جو سانس لے رہے ہیں لوگ اللہ کی مخلوق رسول اللہ کی جو امت ہے وہ شریعت سے کہا گئے، کیونکہ شریعت
کہ بغیر شریعت کے طلاق ہو جاؤ میں مریض بن جاؤں، نہیں، ہر کسی کی ایک حد ہوتی ہے، لیمٹ ہوتی ہے، مقام بھی طے کرنے کے لیے کچھ محنتیں کرنی پڑتی ہیں، کچھ ہونا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ اولیاء کرام کی تاریخیں پڑھیں، حضرت کسی کا چلہ فلاں جگہ، کسی کا سجدہ گاہ فلاں جگہ، کیا خرج کا بڑا ہے، بغیر کچھ کے ان کو یہ مقام مل گیا۔ ہزاروں سال ہو گئے داتا صاحب کی مزار پہ لوگ طواف کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کیا ہے۔ داتا صاحب نے اللہ کو راضی کیا ہے نا، آج لوگ پھول چڑھا رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، لوگ داتا حضور کی مزار پہ۔ داتا صاحب وہ مزار اقدس ہے، داتا علی حجویری کا تصرف وہی ہے، اتنا داتا صاحب کا مقام اور تصرف ہے، ان کے قدموں میں بیٹھنے والے لاکھوں ولی بن گئے۔ اب آپ نہ سمجھو اولیاء کو، ایک ولی جاتے تھے ایک ولی سے ملنے ان کے وصال کے بعد ان کی مزار پر، تو آپ نے فرمایا رات کو جب گئے سوئے تو ان کی ولی کی خواب میں زیارت ہوئی، انہوں نے کہا ایسا گمان رکھ کے نہ آیا کرو، ہم زندہ ہوتے ہیں۔ ایسا گمان رکھ کے نہ آیا کرو، ہم زندہ ہوتے ہیں، سمجھ نہیں نا؟ جس طرح تاجدار گولڈا کے بارے میں فرماتے ہیں جب آپ کوثر شریف گئے تو پہلے کسی معاملے میں آپ جا نہیں رہے تھے، جب آپ وہاں گئے تو لوگوں نے کہا آپ مزار میں جائیں، پہلے تو آپ بیٹھے رہے، پھر آپ مزار میں گئے، حاضری دی، مزار کو چوما نہیں، دعا مانگ کے پھر واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا آپ رکے کیوں نہیں، آپ ٹھہرے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا بازار والا تو مجھے باہر ملا ہے۔ بولے ادھر سے بازار والا تو مجھے باہر دروازے میں ملا ہے، یہاں کے اس نے آتے ہوئے مجھے باہر سلام کیا، جاتے ہوئے بھی مجھے باہر سلام کیا۔ تو اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہے، ہوتے ہوئے مسیحا بیمار کس لیے ہے، اور گر مشکلیں حل ہو تو یہ دربار کس لیے ہے، اور مجرم نہ بخشے جائے تو سرکار کس لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا ہاتھ ایک قرآن میں ہے، دوسرا آل محمد میں ہے۔ سبحان اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ حضور ہمیں دے گئے ہیں، قرآن حضور نے ہمیں دیا، فرمایا کہ میں قرآن دے رہا ہوں، دوسری اپنی اولاد دے رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ کے امام صاحب اور خطیب پاکستان قبلہ پیر سونا بھائی صاحب، ان کا گزشتہ روز ایکسیڈنٹ ہوا، اب وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، لیکن طبیعت الحمدللہ پہلے سے کافی ان کی بہتر ہے، ان کی صحت کے لیے مزید دعا کریں۔ ان کے سمیت جتنے بھی عالم اسلام میں لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی والوں کی محبت اور پیار